ہر دل میں محبت کی اپنی جگہ مخصوص ہوتی ہے۔ محبت سنتی ہے نہ کچھ دیکھتی ہے، یہ بس محسوس ہوتی ہے۔ خوشی کی ایک بہترین قسم یہ ہے کہ اپنے رب کے ہر فیصلے کو اپنے لیے بہترین سمجھنا۔ میرے رب تیرے فیصلوں پر شکوہ نہیں، پر توڑا رحم فرما، تیرا بندہ مشکلوں میں ہے۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے ہی دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھے ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ بے شک سچ بول کر کسی کا دل توڑ دو، لیکن جھوٹ بول کر کسی کا بھروسہ مت توڑو۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافقت بازی لے جائے، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ بعض اوقات جال بچھانے والے جیت بھی جائے تو ہار جاتے ہیں، اور زندہ بھی ہو تو مر چکے ہوتے ہیں۔ پیدائشی طور پر انسان نہ تو فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ اگر ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو آخر کار ظالم کے آگے جھک جاؤ گے۔ جس مٹی کو برتن میں بدلنے والی آگ ہے، اسی طرح ناپختہ انسان کو کامل بنانے والا صبر ہے۔ دشمن کے اس سوراخ میں داخل مت ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے۔ جب اللہ ایک قوم یا ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے بہت سے امتحانات سے طاقتور بناتا ہے۔ تخت یا کرسی کا لالچ ایک بار دل میں سرایت کر جائے تو سمجھو اندھے کنویں میں دھکیل دیا کسی نے۔ تخت طاقت کی لالچ اور عہدوں نے بہت سے بہادروں کو سیدھے رستے سے بھٹکا دیا۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے۔ زمین پر سب سے طاقتور فاتح انصاف ہے۔ جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنے ماضی کو بھول جاتے ہیں، کتنے کم ظرف ہے یہ غبارے چند پونکوں میں پھول جاتے ہیں۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کرے، جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب کچھ جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا کہ وہ ہمیں بے وقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ گدھے صرف ایک شرط پر ریس جیت سکتے ہیں کہ گھوڑے کو ریس سے بے دخل کر دیا جائے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جڑواتا ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے اور تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ لوگوں کو نصیحت نہیں کیفیت بدلا کرتی ہے، نصیحت زبان سے کی جاتی ہے اور کیفیت عمل سے دی جاتی ہے۔ طاقت رکھتے ہوئے معاف کرنا، شرمندہ نہ کرنا
اور بھول جانا اللہ کے مقرب ہونے کی دلیل ہے۔ خوش اخلاقی رزق کی وہ اعلیٰ قسم ہے جو بے حد خوبصورت مقدار والے کو ملتی ہے۔ برداشت اور خاموشی ہر ناپسندیدہ عمل کا ایک شریفانہ جواب ہے۔ صبر کے کچھ گون اتنے کڑوے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کی مٹاس چھین لیتے ہیں۔ زندگی میں ایک انسان ڈھونڈیے جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ پھر ایک دن تجھے ضرور احساس ہوگا کوئی تجھے تجھ سے بڑھ کر چاہتا تھا۔ موت دیکھتی ہی رہ گئی، زندگی نے ہی مجھے مار دیا۔ اتنا تو اثر ہوگا ہماری یادوں کا، کبھی تم بنا بات بھی مسکراؤ گے۔ تیرا مغرور ہو جانا بجاتا مجھے تجھ سے محبت جو ہو گئی تھی۔ محبت قیمتی ہے مگر عزت انمول ہوتی ہے۔ کوئی مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، بچڑ جائے تو کیوں نہیں آتا۔ نہ جانے میری قسمت میں کیا ہے، جسے میں یاد کروں وہی مجھے بھول جاتا ہے۔ جو شخص آپ کی قدر نہیں کرتا ایک کام کرو، پھر دیکھو آپ کی یادیں اس کی راتوں کی نیند ختم کر دے گی۔ اگر واقعی اپنے قدر اور عزت بڑھانی ہے تو خوب محنت کرو، مالی اور جسمانی لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کر لو، پھر دیکھو یہ دنیا تمہارے پیچھے خود آئے گی۔ یہ مت سمجھ تیرے قابل نہیں ہے ہم، تڑپ رہے ہیں وہ جنہیں حاصل نہیں ہے ہم۔ حضرت علی نے فرمایا، زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔